وہ پیسے کوئی نہیں، اور تو بندہ سارے گھر آیا کوئی نہیں، بچہ بھی کوئی نہیں ہے اندا کہ ضرور وہ پیسے ہو جائے۔ وہ مرد آتی اتنا کار ہے جی میں وہ آخیا سارا لوگ ساتھ میں آنے وہ کو ہفتہ دینا نہیں چوری کا انتظام لا تو رہن دے۔ وہ آ کے نہیں پوچھ وہ کہنے میں کوئی نہ پوچھا ہوا، لیکن وہ اندر بھی لوڑا پہ گیا وہ سارے کمال سارے پیسے لے سارا سال لگ گیا، اگلا سال رمضان آ گیا، پھر مجبوری اور بھائی میں انہوں نے پھر روٹی پکائی پئی، پھر وہ جس میں آئے نا روٹی کھانا افطاری کرے، اور وہ بیوی نے نا بڑا مجبور کر کے وہ آگے وہ پوچھ رہے آج تو پوچھا نہیں کہ میں آ کے کچھ نہیں سمجھ آؤں گی کہ کیا لگی باہر جو روٹی رکھی ہو جنہیں نے پوچھا حافظ صاحب قاری صاحب استاد جی محسوس نہ کرے ہو میں نے چوکی کی کیا میری بیوی نہیں رہتی ایسے پیسے پچھلے سال کسی روٹی کھانے سے ایسے پیسے لگے وہ سارے پیسے گم ہو گئے پتہ نہیں دوسرا نہیں رہے یہ تو ہمیں پتا بالکل اور انہیں گل کی تو استاد جوڑنا وہ آ کے وہ بنا چلو کوئی نہیں کسی لے کے خیر میں خیر کسی روٹی انہیں آ کے ہوتے پاک ہو گئے انہیں چائے نہیں دھوڑی نہ انتظار کی ہوئی انہیں آ کے کمریا میں اس واسطے نہیں کیا رونگا میں کوئی تیرے میں تنوں مطالعہ کیا میں تے پہ رونا میں ساڑھی قوم کی قسمت کی پیسے پہ ہے ہوتے ہیں سال ہو گئے پہنا کہتے چھتے وہ پکھا چلے ہیں پیسے دھگے کٹے ہیں تو میں بھاڑ کے میں چھتی کے قرآن آیا پہیا میں کہ قرآن کے لوگ کھول دی ہو رہے میں وہ قرآن کی تاثری ہے تو چھتی کی بڑی قرآن پہ ہے کہ بھارو سال نہیں لگے گا مطلب ہے پورا سال اسے قرآن کھولے ہی نہیں اپنے داتا وہ جنے نے بھاج کی اٹھ کے قرآن کھولے تو لے بھی پیسے یہ نہیں ساتھی حالت ہے یہ نہیں ساتھی کہ ہمیں قرآن میں اور گال کوئی نہیں کرنا لیکن اتنی گال میں عالمہ کو ضرور سنی وہ قرآن اگلے جان سانوں کروائے گا یہ ساتھے کار پہ ہے جنہوں اسی کھولے چاہے ہی جدی زیارت نہیں کی تھی جنہوں بوسا نہیں دیتا جنہوں کھول کے پڑے ہی یہ ساتھے واسطے ایک بڑا بڑا گواہ ساتھے کارا گیا بس قرآن را جڑا ساتھا طرف سے عمل اگلیاں گلیں جڑیاں نے تو تمہیں سمجھ نہیں آؤں گا ایک کامت کام گل ہے اور اس کو اگلی گل نے جڑا روک پڑتا ہے کہ جب انہیں سمجھنے کی کوشش کی تھی تو پھر بھی یہ قرآن چھٹر نہیں لگا اسی سمجھنا ہے کارڈ نہیں کرنی تو وہ جو کارڈ کی تھی ہے کہ نہیں کارڈ کیا ہوتی نظر انداز کرنا پشت کرنی ناس سمجھنا پھر عمل کرنا پھر کبھی اسی بار بار کہتی ہے ساٹھے سارے مسئلے حل اس قرآن کا نظام ہے قرآن کا قانون ہے قرآن کی دستور ہے امت واسطے اللہ نے کرے اور پہلی صدی دے انہاں لوگاں نے جنہاں نے اس قرآن کو صحیح بنے ہیں تے صاحب قرآن کو بنے صاحب قرآن کون رسول اللہ اس واسطے عالم کہتے ہیں کہ قرآن ایک نہیں دو ہے قرآن ایک قرآن جڑا لکھی ہے ساڈے کلام وچ دوجا قرآن جناب محمد جڑا چلتا پھرتا قرآن ہے جنہاں قرآن نے ایک حرف پہ عمل کیا ایک ایت امت کو سمجھائی ہے کہ ایت کرنا ہے جنہاں نے پورا قرآن کا نظام مدینہ کی اسلامی ریاست میں چلایا ہے اور جنہاں نے جانشین جناب صدیق اکبر جناب عمر فاروق جناب عثمان غنی جناب حیدر کرار خلفائے راشدین نے اس قرآن نو ساڈے آگے چھڑا بنیا نہیں یہ نظام دنیا کے بڑے حصے کے غالب کر ایران تے روم تے اور بعد میں اس قرآن کا نظام چلتا کہ بڑے آدمہ تے مسلمانہ نے حکومت ہے کہ فیصلے اس قرآن کے ہوتے ہیں قاضی نے کوئی قرآن بنایا چیف جسٹس کو ایک قرآن بنایا پڑھ کے فیصلے کا کہ محمد رسول اللہ فرمان بنایا لیکن رسی نے دو چیزاں چھڑ دے آج دنیا کے ذریعے کے رسوا مسلمان
انہیں یہود و نصارہ نے پھر غلام بن گئے. اس قرآن کے مہینے وچ اور قرآن کے نزول کی رات بھی آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمانے ہیں کہ اس آخری 10 دنوں میں رات کی تلاش کرو. تھوڑا جا اللہ نے امتحان لیا ساڈا, تھوڑا وہ ایک رات فکس نہیں کی تھی. پہلا کیا پورے مہینے میں رات, پھر کیا آخری اشرے میں رات, پھر حضور نے فرمایا آخری اشرے نے بھی تاج رات لینی ہے. 21 23 25 27 29 وہی نہ چوئی کے رات ہے. وہ پتہ لگتا ہے کینوں شوق ہے, کون اس رات کی کوشش کرتا ہے, کون تلاش کرتا ہے. پھر انعام کتنے 84 سال کی عبادت کا ثواب. اچھا سانو شیطان نے یا پتہ نہیں کہ کر وقت کی سمجھ آ رہی کس طرح اس امت میں غلط فہمیاں پھیل دی ہیں. بندیاں نے چھڑا اتنا ہی پکایا ہے وہ اس رات کا وہ ایک لیلہ ہوتی ہے, ایک لمحہ ہوتا ہے, ایسے روشنی ہو جاتی ہے, وہ بھی جیڑی دعا مانگی ہے قبول ہوتی ہے. بس اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وہ ساری رات ہے حتی مطلع الفجر, فجر تک اللہ کا قرآن ہے. جو سورج غروب ہوتا ہے کہ صبح سورج فجر طلوع ہوتا وہ ساری رات رہتی. اور اصل چیز کی دیکھو صحابہ نے اس کی یاد سنو ساڑھیاں نے تھوڑی عمران 60 70 80 90 بات کہتری پہلی عمدہ نہیں نبی کیا عمران وہ دن زیادہ عبادتہ کرتے ہیں. ساڑھی عمر ہی تھوڑی اسی دے انہوں نے پچھے رہ جانے وہ اگے نکل جاؤں جنت میں بھی انہوں نے اللہ مقام ہونے. اسی دے تھوڑے کے سال ساڑھے نمازہ بھی ساڑھے روزے بھی ساڑھے عبادتہ بھی 40 سال وہ تو ساڑھے دھوکے لگ جاؤں. اسی کدے گل سوچی نیکی والے پاسے پوری پیسے والے پاسے اسی دوڑ آئی اسی وہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ دے نال ہوکے لگی ہے. لیکن صحابہ وہ نیکیاں وچ سابقوا فی الخیرات نیکیاں بھی سبقت کا مقابلے انہاں وچ ہوتے. انہاں کے یار شدہ پہلے عمدہ نے جوادی جانے ساڑھے. اللہ نے پھر آکھا اس امت کا کس طرح کہ انہوں ایک رات دے دیو, ایک رات بھی نہ لیو جاگ لی تے 84 سال کی عبادت کا ثواب. ہن جنوں ایک لب گئی 2 لب گئی 4 راتاں لب گئی کوڑا کتے اپڑ جان دیو. لیکن سانو شوق نہیں کوئی, اسی نے کدے ڈھونڈی جی اللہ نے آخیا وہ تمہیں ایسا مہینہ دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی جیڑی بھی نیکی کرو گے 70 تو ہے کہ 100 تک اللہ کا اجر بڑھا دے گا. سانو کوئی دا بھی یقین نہیں آ, کوئی شوق نہیں. ایک مزدور کو آٹھئے واقع تیری 1000 روپیہ دیڑی ہے کل تو تیری 70 لاکھ دیڑی ہو جائے. وہ دل سے اٹیک نال مار جائے وہ ہے 70 ہزار میری دیڑی ہو جائے. سانو یقین ہے اپنے وہ بندے جڑا کہتا ہے اللہ دے یقین ہے, اللہ دے نبی دے یقین نہیں. چاہے تیرے رمضان دے چاچر نے دی خوشی ہوئی ہے وہ ایسا مہینہ آ گیا کہ میری مزدوری بڑی بات جگہ بڑی میری جناب تنخواہ کے اجر کے ثواب بڑھ جانا نہیں. تین کے چاند بڑی جلدی ہے ساتھ لیکن روزے نہیں رکھتے ہو بڑے تاغنے ہو کر کدو چل چڑھنے ہو بڑے ہو. جنہوں نے پتہ ہے جب کئی لوگ اللہ کے بندے ایسے کہتے کہ سارا رمضان سارا سال ہی رمضان رہتا اتنا اتنا ثواب. یہ رات اسی اگر تلاش کری اتنے کو ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھے انہوں نے مبارک کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اعتکاف رہے گا انہوں نے رات لبنی لبنی کیونکہ انہوں نے مسجد میں پہلے ہی کرنے یہ بات وہ تو 10 رات ہی اللہ کے رات بیٹھے گی آج سے 60 رات
اللہ کو راضی کرن بیٹھے انہوں نے کیفیت دی جی کسی کو کوئی لینا ہے نا تو انہیں جا کے کوئے بہ جائے وہ ہیرو دیتا ہی ہے وہ اللہ نے گھر بھی چھا گئے لیکن جڑے ایسی نہیں بہ سکتے سانو یہ رات چاہیے کہ نہیں چاہیے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ جب یہ باقی کرے رہتا رہے گا 25-27 میں بلندی رہ گئی میں تو چھوٹا ایک شارٹ نسخہ جیڑا امام کعبہ جناب قاری عبد الرحمن سلیش جیڑے موجودہ بھی امام کعبہ کوئی سالہ کو بڑی سونی تلاوت انہوں نے امت نے ایک پیغام بھیجا انہوں نے اپنا کلپ کے رہا اپنا لوگوں نے میسج دیتا ہے کہ تسی لیلہ القدر کو کدھر حاصل کر سکتے ہو آسانی نہ انہوں نے فرمایا ترے قسم کی عبادت کریں قولی عبادت بدنی عبادت مالی عبادت تسی اگر انہیں آخراتا میں تھوڑی تھوڑی بھی کار رہا ہو کہ تو انہوں 84 سال عبادت کرنے کا سواب نہ جائے مثلاً قولی عبادت زبان دینا انہاں کہے گا راتہ بھی تسی رات کسے کہے عشاء تو بعد یا صبح ساری تو بعد یا راتی کی سبڑے بہ کے ترے والی کل شریف پڑھو یہ حدیث سنی ہے نا تسی کہ جی کل ہو اللہ و ہر صورت ہے کہ قرآن کے تریجے حصے دے برابر ترے والی پڑھیے کہ پورے قرآن کا ثواب نہ کیا وہ کہتے ہیں کہ روز گزارے گا راتہ بھی ترے والی کل شریف پڑھ لیا نا تو ایک رات ہے نا لیلہ القدر علی کہ تو انہوں 84 سال قرآن ختم کر میرا ثواب نہ کتنا عجب کوئی نہ کوئی رات تو ہے نا پھر انہوں نے فرمایا کہ تسی کوشش کرو کہ جتنی توفیق ہے 10 روپیے 50 روپیے 100 روپیے 500 1000 انہاں راتاں میں چپ کر کے کسی ماڑے کی خدمت کر کرو اللہ دے راہ میں اور تسی 5 دیہڑے دیندے رہو انہاں تاک راتاں میں کوئی نہ کوئی رات تو ہے نا اس رات میں تانوں اللہ دے راہ میں مال خرچ کرنے دا ثواب 84 سال تانوں مال خرچ کرنے دا ثواب نہ ملے پھر انہوں نے فرمایا کہ اس نے تسا ہوتا ہی روزہ رکھنے واسطے آنکھوں بھی توڑ دے ہو اس نے اگر پورا وضو کر لو جتنا ٹائم ہے 2 رکعت والا ٹائم ہے روٹی تو پہلا کھانے تو پہلا ساری تو پہلا 2 رکعت پڑھ لو جے 4 کا ٹائم ہے 4 پڑھ لو 6 پڑھ لو 8 پڑھ لو کھانا کھا لو کوئی زیادہ وقت نہیں لگا لیکن اگر کچھ یہ کر لیا ہے نہ 5 راتاں میں تو اور تو ساری رات نہیں بھی جاگے کہ 84 سال تو انہوں کا جد پڑھنے کا ثواب لگتا سبحان اللہ یعنی کس طرح علماء نے بزرگاں نے سانو آسانیاں بھی دیتی ہیں اس طرح کی علاقہ لیکن یہ دوسرے پاس سے سوچیے جتنی رات کی باری آتی ہے پانی نہیں وہ کچھ چھڑ دیتا ہے وہ میرے کو نہیں جاتا ہوتا تھوڑا جائی فائدہ ہے لیکن اسی کہتے پاوے 2 راتاں پانی دا پیسے جاگنے ہیں کتنے ڈرائیور جڑے نے بساں دے ریل گڈیاں دے جہازاں دے رات جاگنے نے وہ ان کا حال کری تو اسی کتنا عجب ہے واسطے کو 2-4 راتاں نہیں جا سکتے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت عالم نے کیا کہ 2 رکعتاں کا بھی ٹائم نہیں تو ایک سجدہ ہی کر لو تھوڑی دیر سجدے میں بیٹھ جاؤ کہ اللہ نے آپ کو جاننا معاف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ لعنت القدر اگر ہمیں مل جائے تو غیر رات کو کیڑی خاص دعا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دعا دی یہ لعنت القدر کی ساری امت انہوں نے اللہم انا کعفو اے اللہ تو معاف کر دیا تو حب العفو تو معافی کو بڑا پسند کرنا ہے خاص
عنی یا اللہ منو بھی معاف۔ یہ دعا چھوٹی مقابلہ ہے، کوئی مشکل نہیں، نبی پاک نے الفاظ نے، لیکن نہیں بھی تو آنو پکڑی یہ الفاظاں میں ساڑھے زبانہ آنی ہیں۔ تو اسی سجدے بھی پہنو، کوئی کو نماز پڑھو، ہر نماز کو اللہ کو یا اللہ تو معاف کر دیا، یا اللہ تو معافی کو پسند کر دیا، یا اللہ منو بھی معاف کر۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، وہ منگن والے سے بڑا خوش جنہیں مجھے کو منگے۔ اسی ہر کسی کو منگنے اس طرح مجھے کو نہیں منگے، لیکن وہ منگن والے اپنے بندے نے، بلکہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر رات آخری رات کے حصے میں اللہ آسمان دنیا نے جلوہ فرما ہو کے اعلان کر دے ہے کو منگنے آیا میں انہوں عطا کر، رزق منگنے والا میں انہوں روزی دیا، کوئی مغفرت منگنے والا میں انہوں بخشا۔ یہ اللہ کی طرف کو آواز میں دوسرے ایسی اگر پچھلی راتی میں ہوتے روزے واسطے سارے مجھے دوسرے دو نفل پڑھ کے میں نے کہا کہ ہاتھ منگیا بھی اللہ خوش ہو جائے، وہ ہاتھ خالی نہیں جانا، لیکن حضور نے فرمایا کہ سجدے بھی پہ کے منگ رہا ہے، سجدے بھی میں بندہ ہوتا ہے اللہ نے سب کو زیادہ قریب ہو، سجدے پہ کے اللہ کو آکھئے یا اللہ اے بھی گناہ ہو جائے میرے کو، یا اللہ میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہے زندگی بھی، میں بھی پیڑا کر بیٹھا، یا اللہ کو معاف کر، کہ اللہ پاک خوش ہو دینا اپنے بندے تیرا اقبال جرم کرتا ہے اللہ نے سامنے دنیا کی عدالت میں اقبال جرم کرو گے سلام ہے، لیکن اللہ کی سامنے اللہ کی عدالت میں اپنا گناہ کا اعتراف کر کے ان کو معافی منگو دے کہ اللہ پاک خوش ہو۔ اسی سمجھنا سی بڑے گناہ گار ساڑی نہیں سن لا، یہ بھی شیطان نے ساڑی پائے ساڑی سن لا نہیں تے وہ نہیں جڑے بہانا نہیں، یہ ان کے ساتھ بڑے عجیب و غریب عقیدے بڑھائے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابہ نے ایک واقعہ آپ نے سنایا، دیکھو یہ کتنا سبق ہے سارے واسطے۔ پہلی امتہ میں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان آیا، بڑا ہی شرارتی، بڑا ہی غلطیاں کرنے آ رہا، اپنے گھر کے بھی کام لوگ نہ پہ آنے ہوئے، سارا لوگ بستی کام ہو گئی ہے۔ اخیر سارے نے کہا کہ بڑیا نے فیصلہ کیتا، اس وقت اس طرح کی اسلامہ تجویز ہوئی گئی، وہ انہوں دیش نکالا دے تینوں اسلامہ کو چکر دے، انہوں سارے انہوں بلا کیا کہ خبردار دی تو مسافر رہتے لگے نکل جا، انہیں اپنے کھاتے میں اپنے خاندان قبیلے نے باقی بستی لوگ نے ان کر دیتا، نکل گیا اپنے علاقے سے، وہ جنگلہ میں شہراب میں خود ہی گرے چلا گیا پہاڑیاں میں، بھوکا پیاسا، بڑا انہوں غصہ پہلا گیا اپنے خاندان، میرے برا نے میرے پتریل نے میرے اشگار نے کسی نے میرا ساتھ نہیں دیتا، سارے میرے خلاف ہو، پھر دکھا دے بیٹھ کے بھوکا پیاسا بخار ہویا، پھر کوئی بھی خیال آمن لا پیا وہ کام تے میرا بھی چنگا کوئی دیا، پہلا تے بندے کو آمدہ ہی نہیں کہ یہ احساس ہو جائے نا پھر ہی بتا رہا ہے ہمارا کام کرنا، انہوں نے احساس ہوا ہے میں بڑے کام غلط کی، انہوں نے دیکھو کہ کہتے یا اللہ میرے کو بڑے گناہ ہو، تو کہ کائنات کا رب بادشاہ یا اللہ یہ تو میں معاف کر سکے تو کو نگیا ہو جائے کہ اللہ نہ دیکھو اللہ پہ ایسا کرے کی تھی اللہ نہ اللہ اللہ چاہتا ہے بندے میرے نہ کرنا یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس وقت اللہ نماز پڑھتے اللہ نہ کرنا یہ سمجھ کیا پڑھتا اللہ نہ کرنا جس وقت قرآن پڑھتا ہے وہ یہ سمجھے اللہ میرے نہ کرنا ہے اس بندے نے کیا کیا یا اللہ تو بادشاہ میں سنتا جب تیرا بندہ میرے کو بڑیاں غلطیاں ہو گئی جی تو میں معاف کر سکے تو کو نہیں کیا ہو جائے یا اللہ کو معاف
پھر کہنا یا اللہ جی تو مجھے نہ معاف کرے کہ تو کو بڑے ہو گئے. دیکھو نا عجیب بات تو آ گئی بار بار روتا بھی ہے پیا اللہ کو معافی بھی کیا مانگتا یا اللہ میں معاف میں توبہ کرتا. توبہ کا لفظ ہے سارے پتہ ہے. توبہ کا میں نے پڑھا کامنا کوئی یا اللہ میں پڑھ کامنا میں پہلی زندگی میں چھوڑنا میں وہ نہیں ہوں گناہ کرتا. وہ جس کو ملے گلا کی ہے اللہ پاک سن رہا ہے کہ کیا سن رہا سارے نہیں گناہ گارا نہیں بھی سن رہے ہیں بہت بڑا گناہ گار ہے کہ کر سکتے ہیں. ایسی نماز روز پڑھتے ہیں یہ رکوع اٹھنے سے یہ کرنی ہے سمع اللہ لمن حمدہ. یہ سانو یا بہنا پتا ویلا ساڈا ہے ضرور سمجھ ہے اسی یہ کہنے ہیں اللہ پہ سن جا کے دیا سمع اللہ اللہ سن رہا ہے لمن حمدہ جڑا انہی تعریف کر رہے ہیں نا اللہ پہ سن رہا ہے. اے جڑا میں رکوع وچ بھی آتے سبحان ربی العظیم انہیں سن رہے جڑا میں سجدے پہ آتے سبحان ربی الاعلی کہ تو اللہ میں کچھ نہیں میں اتنا میں اپنا ہتھا دے تک زمین دے لائے میں چھوٹا تو سب تو اللہ یہ سمجھ کے کیا بندہ پڑھنا ہے سے نال یقین کہ میرا اللہ سن لے گا میرا اللہ من کیا ویکھدا ہے. اور اس بڑے جی گلا سن کے نا اللہ نے فرشتے نو آکھیا یا ہوئی تو میرے کول لے آو میں یہ بندہ آئی ہی نہیں ویکھیا کہ میرے نال ہی دیا گلا کرے انہوں نے آوہ میں انہوں پوچھا دے سے کہ کیوں ان پہ کرنا ہے. اللہ کو جان لگے طریقہ ہے روح قبض فرشتے آئے انہیں روح قبض کر کے لے گئے اللہ نے پیش کر دی تھی روح. اللہ پاک نے کہ تو کس طرح یہ گلا کرنا ہے وہ معاف کر سڑے تے تو کو نکیا ہو جانا ہے جے نہ معاف کرے تو کو بڑیا ہو جانا ہے. وہ میرے نال انہی گلا میں پڑھ دیا بندہ مجھے پتہ ہی نہیں توبہ سے معافی مانگنا ہے میں یہ دیکھو میرے دل میں یا اللہ میں تو معافی پہ مانگنا اللہ پاک خوش ہو کے کہنے چاہ کر معاف کر. انہوں نے روح نو اتھے رکھ لیا نا کہ اپنے نبی ہو گئی کہ اتھے میرا ایک یار میرا دوست وہی میت پئی ہے اتھے وہ بدل دی پہ آنا اتھے کی تو روح چاہ کے لے گئے جاؤ تم چاہ کے لے آو اولا کفن دفن کرو اولا جنازہ پڑھو. اللہ نے نبی نے صحابہ پھر انہاں لیا اتھے گئے جا کے دیکھا کہ بتا انہوں چاہیا لے آتا انہوں غسل دیتا کفن پہنایا پھر اللہ نے بھائی انہوں جنازہ پڑھنے سارے علاقے میں اعلان کرا دیو کہ اللہ کا بڑا خاص پیار ہے جنہاں انہیں جنازے میں کیا اللہ پہ کہہ رہے میں انہوں بھی بخش کرتا. اور یہ مسئلہ ہے حضور نے فرمایا کہ اگر بندہ نیک میں بخشیا ہوئے تو جڑا جنہ انہیں جنازے میں جانتا ہے اللہ انہوں بھی بخش کرتا. تو یہ بندہ گناہگار ہے تو جڑے بندے جنازے میں چاہتے ہیں جڑے جنازہ پڑھنے والے ہیں جو بخشیا ہوتا ہے اللہ انہی دعا اللہ انہوں بھی بخش انہیں اعلان ہو گئے سارے بخشیا وہ بڑا کوئی اللہ کا ولی کہ بڑا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اولا جنازہ ہے تو چلو چلیے کیڑا انہیں جنازے سے کیا وہ بھی بخشی جانے بڑی دنیا والی ہوئی جنازے. اللہ نے نبی جڑے وقت دے انہیں جنازہ پڑھایا بعد کسی بندے منہ بیٹھتے ہیں وہ بندے منہ بیٹھے ہیں جڑے انہیں لوگ دے بندے ہیں وہ نہ کہے کہ وہ بندے نے موسیٰ لوگوں کو نہیں آیا یہ کل اللہ کا ولی بن گئے یہ اللہ کا نہیں کل بن گئے کہ بڑا غلط بندہ آیا روحاں پہ کے اپنے وہ بندے آگے جی اسی جاننے ہیں انہوں کہتے یہ وقت جاڑے سلیب کڑے لوگوں. اللہ نے نبی نے آکے بھائی منو اللہ نے حکم دیتا ہے دوبارہ پوچھا یا اللہ تیرے بندے کو جائے گلا کرتے ہوئے اللہ باہر نے آکے انہوں دسو انہیں توبہ کر انہیں معافی مانگنی میں انہیں تے راضی ہوں. اللہ نے اے راضی ہوں اپنے کہ اے دن بڑے خاص دن حضور نے فرمایا کہ جہنم تو خلاصی نجات دے دن اللہ پاک بندے نے نہ کر دیا ہے بھی نہیں جہنم جانا ہے بھی نہیں جانا ہے بھی نہیں جانا فیصلے اللہ کرتا ہوں کرتا ہوں دے آخر سے جڑا معافی تے منگے جڑا اللہ کا معافی دے نہ
چھوٹا بنا جڑا بندہ تھڈلے نال باہر ہو کے اللہ نوں چیلنج کر کے بندیاں نوں گواہ بنا رہے جڑا منگے ہی نہ معافی اللہ انہوں معافی نہیں دے اس واسطے حضور نے فرمایا اس دنوں میں زیادہ تو زیادہ استغفار کرو کہ کوئی مشکل نہیں چل دیا پھر دے استغفر اللہ یا رب المعافی استغفر اللہ ربی واتوب علیہ میں توبہ کرنا یا اللہ من معاف یا دوسری ہے نا دنانی جی دعا ہے اللہم اجرنی من النار یا اللہ من جہنم من آگے تو بس اللہم اجرنی من النار بار بار تیرو پڑھ دے ہو کہ اللہ پاک نہ کرتے جان دے جہنمی آنی کی فرق یہ تھوڑے دن ادھر ہے کہ انہیں تو فائدہ اٹھا کے اللہ نے بندے بن کے رکھے اللہ کو معافی منگی زندگی کا کوئی پتہ ہے کتنے لوگ نے جڑے پچھلے رمضان میں چاہے ہے رمضان انہیں نصیب نہیں ہوا سانو پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہونا ہے یہ بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ من بار بار رمضان نصیب کر تے نال اللہ کو جہنم تو بھی بڑا منگنی چاہیے اللہ پاک سانو اس رمضان کی برکات رحمتات مغفرت عطا فرمائے آپس میں محبت اتفاق نصیب فرمائے پھر روزے کا مقصد بھی سمجھنے دی کوشش ایک جانا کرتی ہے کوئی یاد نہیں تو پھر آخر کا یاد آ گئی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر نے بیٹے وہ کہتے ہیں میں سفر دے آیا شرابت جا گئے گرمی کے زیادہ ہوئی نسی درخت بہ گئے کھانا اپنا کھڑیا ہو کے کھان لگے دیکھیں کہ بڑا بکریاں پہ چباتے ہوتے بڑی گرمی میں بکریاں مگر پہلا پھر وہ سالو لے کے وہ بھی شامل آ گیا اسی میں آکے آجا روٹی کھا رہا وہ کہتا ہے نہیں میرا روزہ ہے اسی کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی میں کوئی نکالیا پڑا ہے کہ بکریاں وہاں بھی پڑھا پھر جاتی ہے روزہ بھی لگتی ہے لیکن فوراً وہ عالم آئے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں میں کیا بھائی جائے امتحان تنان روزے کے مقصد کا پتہ کہ انہیں منہ بنی پھرتا ہے وہ کہتے ہیں انہوں دلیل آیا کہ کتنی بکریاں نہیں وہ کہتے ہیں فلانے شیخ صاحب کتنی تنخواہ کو دسیا تھوڑی سی تنخواہ روٹی تو پڑھائی دیتا ہے وہ پھر انہوں کہتے ہیں تیری بکری بڑی سونی بلو پسند آ گئی اچھا اے طرح کا تیریاں بکریاں نو کوئی پکیار کوئی شیر کوئی لے رہے تھے مالک کرتے ہیں کیا لے رہے مالک بڑا چکا ہے میں انہوں دسنا میں انہوں پیڑیا ہے جیلا چاہ پڑے تھے وہ کچھ نہیں کہنا انہوں نے کہا پھر تے کام پڑھ لیا اے لیلی اور منو دے سا اے پیسے لے لے کوئی لگی آمنی ہے کپڑے چکے رہے نہیں اچھا کھانا تے مالک پوچھا کیا کی وہ باسی وہ پیڑیا ہے کہا نکا جائی تو کہ جھوٹ مارنا نا تھوڑا نہیں بہانا کرنے نا تو تیرا کام بڑھ گیا آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا تو بچے کا رنگ بدل گیا انہیں ایڈ کہتے گٹھیاں کوٹ کے کہنا اے اللہ اللہ نہیں کیا کہتا میں کتنا جھوٹ بول میں کیوں بانے کا اللہ پہ دیکھ کر اے روزہ کا کوئی سبق دے گا باہر ہو کہتا اللہ پہ دیکھ ایسے چھپ کے بھی روٹی کا لقمہ کھانے نہ نیا پانی کا قطرہ جان دینے نہیں اللہ پہ دیکھ کہتا اللہ کی یقین سارا روزے بھی لیکن یہ دودھ پانی پانے ہیں اس میں کوئی نہیں بیٹھتا جس میں رشوت رہنے ہیں کوئی نہیں بیٹھتا یہ روزے کا جڑا سبق ہے کہ ساری زندگی میں نہیں آیا سارے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی تو پھر اللہ نے نبی کا فرمان چھوڑ لو حضور نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے نے جنہوں نے سوا بھوکتے کرے نے کاک نہیں پھیلا بہت سارے راتی جاگن والے قرآن سننے والے تراویحاں پڑھنے والے اگر انہوں نے زندگی تبدیلی نہیں آئی تے مقصد پورا نہیں ہوا انہوں نے اندر تقوی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا انہوں نے جگراتے تو سوا کچھ نہیں لگا تو روزے کے مقصد ہوئی اسی اپنے اندر دے اللہ پاک